السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ طارق آواز آ محمود رہی ہے؟ ایوان جی حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ جی جناب، بہت شکریہ اللہ جناب شیخ صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ بہت تعالیٰ آپ کو مہربانی سلامت کال رکھے، کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کی فرمایا؟ میں جناب گجرانوالہ پاکستان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کاظمی صاحب کا بھی شکریہ اور خصوصاً آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اور وقت سے گناہ مصروفیت سے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا۔ ہم آپ کے خادم ہیں۔ موضوعات تو بہت سے ہیں، جی سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پہلے تھوڑے سے 1-2 منٹ تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد آپ سے کچھ سوالات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ سے ہم استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ جی سر۔ تو نہ تو کوئی مناظرہ ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو آپ جیسے علماء اور ایسے اہل علم و دانش سے سیکھتے ہیں، اور یہ ہے تھوڑا سا ریسرچ قسم کا دماغ ہے، جس پر جی سر۔ طرف لگ جاتے ہیں، تھوڑا اس کی بارے تحقیق ضرور کرتے ہیں۔ تو جی سر۔ میں ذرا یہ نوٹس پہلے دے دینا چاہتا تھا کہ میرے جو کچھ اشکالات، کچھ سوالات ہی ہوں گے، میں آپ سے کوئی مناظرے کی نیت سے نہیں حاضر خدمت ہوا۔ جی۔ تو یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کی جو کتب سے آپ حوالے جات دیتے ہیں، اس میں میری بس ایڈ ہی کروں گا کہ سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خلافت الملوکیت، وہاں سے جو اہل سنت لوگ ہیں نا، ان کو یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت اور دیگر کچھ مسائل۔ اس کے بعد یہ کام جو ہے نا مولانا اسحاق صاحب نے کیا، میں نے ان کو بہت سنا ہے، 2012 سے میں ان کو سنتا رہا ہوں، تو کچھ چیزیں ان کے جو انہوں نے اپنے بیانات اور خطبات میں بیان کی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو 1 مہینے سے جانتا تو میں آپ کو بہت پہلے سے ہوں، یہ علی الحسن سے میں نے سنا تھا، یہ علی الحسن صاحب سے بھی میری گفتگو ٹیلی فون پہ ہوتی رہی ہے۔ تو میں اس طرح تحقیق کے سلسلے میں ہی کچھ چیزیں آپ نے بیان کی، آپ کو بڑی 1 مہینے سے میں نے بڑا کنٹینیوسلی سنا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سے نا آغاز جو ہے نا، وہ چونکہ عقیدہ توحید ہے، اس پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اس کے کچھ سوال آپ سے اس کے بارے وضاحت، تو جی اجازت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو عقیدہ توحید کے بارے میں آپ نے ایک دوست سے ادھر گفتگو کر رہے تھے، ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آپ استغاثہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ اور مدد یا علی مدد، اس کو لے کر بات ہو رہی تھی۔ جی سر۔ تو آپ نے اس میں بتایا تھا کہ جو جتنی بھی جو مخالف فریق تھا وہ پیش کر رہا تھا آیات قرآنی، حوالہ جات تو قرآن سے، تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بتوں کے لیے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ جو یا جاننا چاہوں گا کہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار جو ہیں، جی۔ ان کا شرک کیا تھا؟ جبکہ میں ایک آیت آپ لکھ لیجئے گا، سورت ہے یونس، قرآن پاک کا پارہ ہے 11واں۔ جو توحید سے بات کریں گے، اگر جتنا آپ کی ذرا نوازی ہوگی کہ جتنا ٹائم مجھے دیں گے، مجھے کوئی نہیں ہے، مجھے آپ سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے پاس جتنا ٹائم بڑی لائن ہوگی، مجھے یہ بھی احساس ہے۔ تو میں مختصر کرتا ہوں، سورت یونس آیت نمبر 31 ہے، آپ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے ارشاد یعنی حکم فرما رہے ہیں، کل یعنی اے میرے پیارے محبوب پوچھیں ان سے۔ تو وہ اگر آپ نکال لیتے تو آیت اگر آپ کہتے ہیں تو میں ادھر میں نکال لیتا ہوں، آپ پڑھ لیں سورہ یونس آیا نمبر 31۔ ہاں میں دکھا لیتا ہوں۔ جی جی، تو وہ ذرا پڑھیں گے آپ، تو میرے سامنے تلاش کرنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا۔ جی پلیز آپ نکال لیجیے۔ یونس 2:08۔ کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل من یرزق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ پڑھیے گا۔ آپ پڑھیں کوئی بات نہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ پڑھیں۔ اچھا نہیں، میرے سامنے پوری آیت نہیں ہے، آپ اوکے میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، یرزقکم، میں نکال لوں۔ من یرزق 26 ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق الله العلي العظيم. جی آیا صدق اللہ العظیم. جی جی اس میں اس کی ذرا تشریح فرما دیجیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی مشرکین مکہ جو ہے اللہ کو الہ مانتے ہیں، تو باوجود الہ مان کے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیارے حبیب پوچھ ان سے کہ یہ زمین و آسمان کا یعنی کہ جو بھی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مالک کون ہے، رزاق کون ہے، کائنات کا مدبر کون ہے، تو یہ آگے سے یہ خدا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جواب دیں گے کہ یہ اللہ یعنی اللہ ہے. تو یہ اللہ کو ماننے کے باوجود بتوں کو جو پوجا کرتے تھے، تو بتوں میں نے جو سنا ہے یا جو میرے ناقص علم کے مطابق اس میں انبیاء کے بھی وہ کرتے تھے اور کچھ ملائکہ تھے ان کی بھی وہ مطلب ان کو الہ یا ان کی عبادت کرتے تھے. تو اس میں ان کا شرک کیا تھا؟ اگر وہ ان کا شرک یہ تھا بھائی، ابھی میں بتاتا ہوں ان کا شرک کیا تھا. وہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے. ان کا ایک چھوٹا معبود ہے اور ایک ان کا ایک اصلی معبود ہے. جیسا ابھی جو آپ کے ہندوستان میں بھی اس طرح کے ہندو ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بھگوان ہے ہمارا اور ایک مثلا مختلف خدائیں ہیں. ایک کوئی مثلا پانی کا خدا ہے، کوئی آگ کا خدا ہے، کوئی رزق روٹی دینے والا بھگوان ہے، اور ایک جو ہے ان سب کا بھگوان ہے. سب کا ان کا بھی یہ اسی طرح عقیدہ ہے. تو ان کا بھی یہ سب مشرکین کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تھا. ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اللہ ہے جو ان سب سے بڑا ہے، پر ان کے اللہ کے جو ہیں اللہ کے اور بھی شرکا ہیں کہ ان کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کے لیے وہ نظر و نیاز کرتے تھے، ان کی وہ سامنے سجدے کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا کہتے تھے، ان کو الہ کہتے تھے. یہ قرآن مجید میں بہت سارے مختلف مقامات میں کہ یہ اپنے خداؤں کو الہ بولتے تھے کہ یہ بھی خدا ہیں. ایک وہ جو خالق زمین و آسمان ہے وہ بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا شرک یہ تھا. جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ ماضی میں جو انبیاء گزرے تھے یا اچھے لوگ گزرے تھے، ان لوگوں نے ان کی تمثال بنائی تھی، ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے تھے، بت بنائے تھے. ان بتوں کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سجدہ کرتے تھے. تو یہ ان کا شرک تھا کہ وہ غیر اللہ کو اللہ مانتے تھے اور اللہ کے شریک مانتے تھے، اور یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مسلمانوں کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. جو لوگ وہابیت کو مانتے ہیں وہ الگ بات ہے. جو مسلمان، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی کر سکتے ہیں، ان سے طلب بھی کر سکتے ہیں. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم طلب کرتے ہیں، مثلا نماز میں ان کو سلام کہتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان سے اگر ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ نہیں. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا بھگوان ہے تو وہ بلا شک مشرک ہے. اگر کسی شخص کا یہ نیت ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ وہ ایک چھوٹا خدا ہے، اللہ بھی ایک اللہ ہے اور ایک اس کا چھوٹا خدا ہے، مثلا رزق و روزی دینے والا یہ بھگوان ہے یا ایک اس خدا کا شریک ہے، تو بھی اس کے مشرک ہونے میں شک ہی نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا وہ مشرک ہے. آپ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، مجھ سے بھی آپ کوئی چیز اس نیت کے ساتھ طلب کریں کہ میں بھگوان ہوں، میں خدا ہوں، میں کوئی الہ ہوں، تو وہ فرق نہیں کرتا. اب میں سامنے بھی ہوں، آپ مشرک بن جائیں گے. تو آپ کسی بھی غیر اللہ کو اللہ کہہ دیں، اللہ کا شریک بنائیں تو وہ شرک ہے. تو اگر یہ نیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامات معجزات دی ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کرامات تھے، معجزات تھے، مردے کو زندہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم عیسیٰ ابن مریم سے مانگتے، طلب کرتے کہ یہ میرا والد صاحب ہے، آپ یہ وفات ہو گئی، میں چاہتا ہوں آپ کو زندہ کریں، اگر وہ چاہتے زندہ کر لیتے بھائی، کر سکتے تھے. اگر انہوں نے زندہ مانگے، ہم نے ان سے طلب کیا، انہوں نے زندہ کیا یا نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے. ہم اگر عیسیٰ سے یہ طلب کرتے اس زمانے میں، اگر ہم ہوتے، ٹھیک ہے نا. اب عیسیٰ سے بڑے ہمارے نبی ہیں، اور مرنے کے بعد اس طرح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کے معجزات ان سے چھینے گئے، ان کے کرامات ان سے چھینے گئے، ان کے خوارق عادات ان کے پاور نہیں ہے. ابھی اس طرح نہیں ہے. جس طرح وہ دنیا میں ہمارے سامنے جب تھے وہ نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، آج بھی رسول ہیں، آج بھی صاحب معجزات ہیں، آج بھی اللہ سے ان کا وہی قرب ہے، بلکہ ان کا قرب ہر لحظہ ہر آن بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو ہر لحظہ ہر آن بڑھاتا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار بھی کرتے ہیں. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ ہم سے رؤوف رحیم ہے،
نہایت رافت رکھتے ہیں, نہایت نرم دل ہیں, اگر ہم ان سے کوئی چیز طلب کریں تو اس میں شرک کیوں شرک ہو؟ شرک تو وہ ہے, وہ شرک کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ غیر اللہ کو اللہ بنا دیں. وہ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے وہ اس کو خدا مانتے تھے, ٹھیک ہے نا. جی آپ کوئی حکم ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. جی جناب سر, اس میں یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں نا کہ کہاں تک کیا کیا ہم ان سے استغاثہ کر سکتے ہیں, ایک نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا دلیل کیا ہے, قرآن سے یا کوئی نص سے ہے کوئی دلیل کہ نبی کریم, یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہب نیچے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں اولیاء و دیگر. جی اولیاء کو چھوڑیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے. شرک کے لیے دلیل چاہیے نا. اگر کوئی چیز شرک ہے پھر یہ شرک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اب شرک نہیں ہے, اگر یہ مان لیا کہ شرک نہیں ہے, اب یہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز جو حرام ہے یا شریعت میں ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری, ابھی میں نے یہ کوٹ پہنا, یہ کوئی سنت توڑی ہے کہ میں کوٹ پہن یا میں نے ٹائی پہنا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا مطلب نہیں یہ شرک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا یہ حرام ہو سکتا ہے یہ مکروہ ہو سکتا ہے جائز ہو, لیکن شرک ایک اسپیسیفک کیٹیگوری ہے, ایک اسپیسیفک مقولہ ہے. تو پھر اب شرک کا اطلاق اس پہ نہیں ہو سکتا. کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ یہ آپ غیر اللہ سے طلب کریں یہ شرک ہوگا. یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ بنا دیں. اچھا, اب کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے, دوسری الگ سوال ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ سنت ہے یا نہیں ہے, تو مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں, مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام زندگی میں تو کوئی نہیں پوچھتا نا, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, حیات طیبہ میں سامنے تھے, اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. ہم پیغمبر کے پاس جائیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فرزند مریض ہے, بیمار ہے, آپ اپنے خاک پاس اس کو شفا دے دیں. بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بلے ان تراب ارضنا, یہ بخاری کی روایت ہے, ان تراب ارضنا بریقۃ بعثنا یشفی, بلے ان تراب ارضنا بریقۃ بعثنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہماری زمین کی خاک ہماری لعاب دہن سے جب مل جائے ہمارے بیمار کو, اگر مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں, یہ بخاری کی روایت ہے, اس کو شفا دے دیتا ہے. اچھا, تو اگر وہ زندگی میں ان کے پاس جاتے ہیں نا کہ آپ ہمیں لعاب دہن سے آپ لگا دیں میرے چہرے پہ, میرے آنکھ پہ لگا دیں, یا میرا بیٹا بیمار ہے کچھ کر دیں, اگر وہ کرتے یا نہ کرتے ان کی مرضی ہے بھائی, وہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں. اگر نہ بھی کر لیں کوئی شرک نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں تو یہ تو سب کا اجماع ہے, یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, ہم کہہ دیں کہ بھائی اگر ہم زمانے میں ہوتا ہے, بھائی بڑا فقیر ہوں, پیسے نہیں ہیں, کچھ ہے اگر آپ کے پاس مال دنیا مدد کر سکتے ہیں, وہ بھئی پوری دے دیں, مجھے آٹا دے دیں یا پیسے دے دیں, درہم دینار دے دیں, تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اب بھی کافر کے پاس بھی جائے نا, ابھی میں کافر کے پاس جاؤں, کافر سے مانگوں کہ بھئی آپ اگر ہیلپ کر سکتے ہیں ہیلپ کر دو, وہ کوئی ہیلپ, یہ کوئی شرک نہیں ہے. تو بہرحال زندہ کے لیے تو کوئی نہیں کہتا. اب مرنے کے بعد یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد یہ حرام بن جاتا ہے یا مکروہ بن جاتا ہے. یہ کوئی آیا نہیں ہے, کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ حرام بن جاتا ہے. شرک تو دور کی بات ہے, یا مکروہ بن جاتا ہے. اچھا, یہ جہاں تک ہمارے بھائیوں کا تعلق ہے ان کی کتابوں کا, ان کی کتابوں میں اتنی زیادہ باتیں نہیں ہیں کہ اس کیونکہ زیارات کی, دیکھیں ہمارے ہاں جو مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے, بہت زیادہ روایات ہے زیارت کے آداب, کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں, امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں, امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں, تو کیسے کس ادب کے ساتھ زیارت کریں, بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اور مختلف طریقے ہیں کہ مثلا کتنے دن پہلے آپ روزے رکھنا شروع کر دیں, راستے میں آپ کے جب جا رہے ہیں تو آداب سفر کیا ہیں, اور وہاں جب پہنچ جائیں تو کس طرح آپ وہاں پہ غسل کریں جانے سے پہلے, اور سفید کپڑے پہنیں, اور پھر کس ادب کے ساتھ وہ دائیں پیر پہلے داخل کریں, وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور ہمارے یہ سب روایات ہیں, اس طرح نہیں کہ علماء کے اجتہاد ہیں, نہیں, سب احادیث ہیں, روایات ہیں. اب مخالفین کے کتب میں جب جاتے ہیں نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, بخاری مسلم میں کچھ بھی نہیں ہے زیارت کے متعلق, زیارت کے آداب کے متعلق. ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے. اچھا, تو اس میں ان زیارات میں بہت ملتا ہے ہمیں کہ آپ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی زیارت کو جب جائیں تو ان سے اپنی حاجت طلب کریں, دنیاوی حاجات طلب کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ منصوص ہے ہمارے ہاں, روایات زیادہ ہیں. تو مذہب اہل بیت میں یہ چیز ثابت ہے. اس کے علاوہ جو بقیہ مسلمین ہیں وہ کوئی ان میں سے کوئی نہیں کہتا, سوائے وہابی ابن تیمیہ کے ماننے والے کہتے ہیں یہ شرک ہے. باقی کوئی نہیں کہتا کہ آپ طلب نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ کے یہ بریلوی حضرات, صوفیہ حضرات, حنفی, ماتریدیہ, اشاعرہ,
मालिकी, ये सब जायज समझते हैं, सिवा सिर्फ हनाबिला, और वो भी हनबली हज़रात इब्न तैमिया के बाद उन्होंने इसको शिर्क करार दिया, बाकी सब इसको जायज समझते हैं। हमारे यहाँ इसके नुसूस बहुत हैं, और अली उल हसन वगैरह आए थे इधर, मैंने उन्होंने तलब किया था, मैंने इसके नुसूस भी दिखाए थे, अहादीस भी दिखाए थे। जी हाँ, मैं आगे चलता हूँ। जी सर। बहुत शुक्रिया। मैं जरा चाहता हूँ मेरे थोड़े सवाल ज्यादा। जी अब शिर्क के मुतालिक मैं एक इजाफा करूँ, एक नुक्ता शिर्क के मुतालिक। ऐवान साहब देखो अजीज, ये जो शिर्क, ये जो कहते हैं ना शिर्क मसलन ये मौली इसाक वगैरह, ये खुद लोग बुरी तरह के शिर्क में मुब्तला हैं, क्योंकि ये सब कहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन नजर आएगा। ये सब कहते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी आंख से नजर आएगा, और वो अपना पैर भी जहन्नम वगैरह में डाल देगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला नस्तजीब बिल्लाह नस्तजीब, ये तो पहले कुरान के खिलाफ है। ला तुदरिकुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। ला तुदरिकुल अब्सार, आंखें उसको नहीं देखती, वहुव युदरिकुल अब्सार, वो आंखों को देखता है, वहुवल लतीफुल खबीर, वो छोटी बातों को जानता है, लतीफ बहुत ही बारीक चीजों से आगाह है, और वो हर चीज को जानने वाला है। पहली बात ये कुरान के खिलाफ। दूसरी बात, जो चीज आंख से नजर आती है इसका मतलब वो सामने है, वो किसी खास जिहत में है, किसी खास डायरेक्शन में है। अगर किसी चीज खास डायरेक्शन में नहीं है सामने, नहीं नजर नहीं आएगा। और जो भी चीज आपके सामने है किसी खास डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि वो अज्जा से बनी है। अज्जा होंगे, देख अज्जा होंगे तो आप होंगे, आपका हाथ होगा तो आप होंगे, आपका ये हाथ होगा, ये सर वगैरह होंगे तो होंगे। ये किताब है भाई, ये किताब है, ठीक है ना, ये किताब, इसके सफहात होंगे, इसके तमाम अज्जा होंगे तो ये किताब होगा, ठीक है ना। जो भी चीज अज्जा से बनी है, अज्जा वो उन अज्जा का मोहताज है, वो उस महल का मोहताज है, वो उस चीज का मोहताज है जिसने उस अज्जा को जमा किया है। ये बहुत ही अकली बात है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं ना, 2 + 2 = 4। अब दुनिया में कोई भी शख्स, हाँ जो भी शख्स तवज्जो करे इस बात पे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला नजर आता है, तो अल्लाह ताला, ये तो आपने अल्लाह को मखलूक बना दिया, पर उसका खालिक कौन है? ये तो खालिक कौन नहीं हो सकता, इसकी अपनी खालिक होनी चाहिए, इसकी अपनी आगाज है, इसकी अपनी इंतहा है। जो अब जिस्म देखें, जिस्म का पहली खासियत क्या है? जिस्म अपने अज्जा का मोहताज होता है, महल का मोहताज होता है। महल का बनाने वाला वो नहीं हो सकता, क्योंकि महल होगा तो ये होगा ना। अल्लाह अगर जिस्म है, वो जगह होगा, वो आसमान जहां भी वो जगह होगा तो वो होगा। उस जगह का बनाने वाला वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद उसका, वो खुद अपने वजूद के लिए उस महल का मोहताज है। तो फिर इसका पता ये चला कि वो खुद मखलूक है, वो खुद मोहताज है, उसका अपना खालिक है। जो लोग हमें शिर्क, ये सब जमात मुखालिफिन का इस मसले पे इजमा कि वो अल्लाह को नजर है। ये सिर्फ मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम और मुअतज़िला का, मुअतज़िला भी हमारे साथ इस मसले पर है कि अल्लाह ताला नजर नहीं आएगा रोज़ क़यामत। अल्लाह ताला ना दुनिया में नजर आ सकता, ना क़यामत में नजर आ सकता, कभी नजर नहीं आएगा अल्लाह ताला। और जो भी नुसूस हैं वो काबिल तावील हैं। अच्छा, तो ये खुद बदतरीन शिर्क में मुब्तला है कि अल्लाह ताला को वो एक जिस्म समझते हैं, और जिस्म पहली शर्त क्या है? हर जिस्म मखलूक है, हर जिस्म मोहताज है, हर जिस्म का खालिक होना चाहिए। वो जमीन आसमान, जिस्म जमीन और आसमान का खालिक नहीं हो सकता जिस्म। क्यों? अजसाम, देखें अजसाम की ताकत यह है कि हमें ये किताब है भाई, अगर कोई चीज ना हो मैं किताब नहीं बना सकता। मैं कोई चीज आप मुझे देंगे ना, मवाद देंगे, मटेरियल देंगे, मैं उस मटेरियल से एक किताब बना सकता हूं। मैं मटेरियल का मसलन लकड़ से या दूसरे अज्जा से, मैं उनका, इंसान के पास क्या कुव्वत है कि इसके हम तब्दील कर सकते हैं, शक्ल सूरत, किताबी सूरत दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये सब जमा हो जाए, जर्रा नहीं बना सकते, आदम से जर्रा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। वो जर्रे को चेंज कर सकते हैं। आप उनको दे देना, लोहा दे दें, लोहे से वो क्या बनाएंगे? अंगूठी बनाएंगे, लोहे से गाड़ी बनाएंगे, लोहे से माइक्रोफोन बनाएंगे। ये मुख्तलिफ अशिया के अशकाल बदल सकता है इंसान, बना नहीं सकता, खल्क नहीं कर सकता। ये सब जिस्मानी अज्जा ऐसे हैं। जिस्म की महदूदियत यह है कि वो दूसरा जिस्म नहीं बना सकता, वो जिस्म के अशकाल को बदल सकता। तो जो जिस्म है वो जमीन आसमान का खालिक भी नहीं है। और फिर जिस्म खुद हादिस है, हर जिस्म हादिस है। इसकी दलील और जगह पे मैं कभी आपको बताऊंगा कि उसका अपनी इब्तिदा है। जिस्म अजली नहीं हो सकता, अबदी नहीं हो सकता, उसकी अपनी इब्तिदा है। तो जो लोग देखो शियों को कहते हैं कि तुम शिया गैरुल्लाह से तलब करते हो, ये शिर्क है। सुभान अल्लाह, ये क्यों शिर्क हो भाई? गैरुल्लाह से तलब करना क्यों शिर्क हो? क्यों? हम अगर गैरुल्लाह को अल्लाह माने या अल्लाह जैसा माने, उसको छोटा भगवान, छोटा अल्लाह माने तो शिर्क होगा। वह हम नबी को नबी मानते हैं, ये शिर्क। लेकिन तुम खुद अल्लाह के मुतल्लिक़ क्या कहते हो?
تم نے خود اللہ کو ایک جسم بنا دیا, ختم بات, تم خود مجسم ہو. اور مجسمے کے کیا احکام ہے؟ وہی ہے کہ جسم کبھی اللہ نہیں ہو سکتا, خالق کون نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ, مزید بولیں. ان بریکٹ چھوٹا سا اسی کو چھوٹا سا سوال ہے, وہ مختصری جواب. لا تدرک الابصار جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے شیخ صاحب, اس میں پیارے حبیب معراج شریف کا واقعہ ہے, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے جو کچھ ہمارے ہاں یہ جو عقیدہ ہے پایا جاتا ہے کہ آپ نے حضور اللہ رب العزت خالق کائنات کا دیدار فرمایا ہے, تو کیا ائمہ اطہار جو ہیں علیہ السلام تو اور آپ کی رائے جاننا ما کذب الفؤاد ما رأى, دیدار کیا ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد جی, کہ دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. وہ جبرائیل علیہ السلام کے دیدار تھا. جبرائیل کی جو اصلی شکل صورت ہے, جبرائیل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے تھے نا, وہ اپنے ظاہری شکل, وہ انسان کی صورت میں یا اور شکل میں آتے تھے. اصلی شکل و صورت جبرائیل کا جو بڑا خوبصورت ہے, بہت ہی, وہ اور طرح کا ہے. اس کے پر کیسے کتنے پیارے ہوں گے اس کا شکل و صورت علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام کو دیدار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کا نص ہے اس مسئلے پر کہ شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا پیغمبر نے, اللہ سے خطاب ہوا ہے. مولانا اسحاق نے بھی بیان کیا ہے, ہاں, اللہ سے خطاب ہوا ہے. اللہ نے ان سے بات کیا. اللہ بات جو کیا نا پیغمبر ہمارے احادیث اہل بیت علیہ السلام کے, کہ اللہ اس طرح نہیں بات کرتا کہ اس کے زبان ہے یا اس کی گلا ہے یا پیپڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آواز ایجاد کیا, ساؤنڈ ایجاد کیا, ساؤنڈ ایجاد کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا. وہ اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا. یہ اس کے وہ قرآن کی جو آیت ما کذب الفؤاد ما رآہ, جو دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف. جی, جبرائیل کو دیکھا تھا انہوں نے. جی, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. جی, مولانا اسحاق صاحب نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا. اچھا, آپ کے پاس کتنا ٹائم مجھے دے سکتے ہیں؟ ایک دو جی بسم اللہ, میں خدمت میں حاضر ہوں ایوان صاحب, بسم اللہ کریں, آپ پوچھیں. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. اچھا, آگے بڑھتے ہیں سر. یہ جو ہے نا ادھر ایک چیز بتا رہا تھا, ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے, ہاں اسی پہ آپ کے بیان سے ابھی تھوڑی دیر, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, یہ اس کے بارے. تو یہ آج جو کہ جب میں آخری امام حسن عسکری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو شہادت ہے وہ 260 ہجری میں ہوئی ہے. تو اس کے بعد امام غائب یعنی امام مہدی تشریف لائیں گے, جو کہ اجماعی عقیدہ ہے امت مسلمہ میں آئیں گے, ظہور ہوگا. تو اب جو اگر کیا یہ وعدہ ابھی بھی ہم آمن و عامل الصالحات جو لوگ ہیں جو زمین پر یعنی سیاست کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, جیسے ایران ہے یا دیگر پوری دنیا کے اندر, تو کیا یہ اب بھی یہ ان لوگوں کو بھی یہ پہنچ سکتا ہے کہ خلافت مل سکتی ہے, یا کہ مخصوص ہے صرف ائمہ اطہار کے لیے؟ دیکھیں جو پوری زمین کی الگ ہے نا, جو پوری زمین کی حکومت ہے جس میں خلفائے راشدین کے لیے نکار رہے ہیں اور ائمہ اطہار کے لیے آپ جو توضیح اور جو اس کی تشریح فرما رہے تھے. تو اب میرا سوال اس میں سے درمیان میں سے ایک نیا سوال ہے کہ اب جو یستخلفنہم فی الارض نہیں ہو سکتا ہم آمن و عامل الصالحات کے لیے, وہ تو پوری خلافت فی الارض ہے نا, وہ جیسے اب والذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ پورے ادیان پر غلبہ ہے, وہ تو آنا ہے. اب چھوٹی کسی حصے میں جی تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی جو خلافت کا جو حکومت اسلامی کا جو جہاں ابھی دیکھیں نا, وہی ہے مسلمانوں کے درمیان بہت سارے تحریکیں چل رہی ہیں, بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں اور عسکری تنظیمیں. ان کا نصب العین مقصود یہی ہے کہ وہ حکومت بنا دیں, حکومت اسلامی کے, کہ ہم اسلام نافذ کریں گے اپنے ملک میں یا پھر پوری دنیا میں. ایران میں بھی جو حکومت بنی ہے اس کا ہدف یہی تھا. خمینی صاحب نے جو انقلاب کیا ہے کہ اسلام جو ہے ایک جامع دین ہے, اس میں حکومت کے احکام ہے, اور اس میں ہم شاہ ایک فاسق آدمی ہے, شاہ ایک سیکولر آدمی ہے, اسلام خطرے میں ہے, ہم اسلام کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے ہم اس اسلامی ملک میں اسلامی حکومت بنائیں گے, اور پھر اس کو دوسرے ملکوں میں بھی بنائیں گے. صرف انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایران میں نہیں, دوسرے ملکوں میں بھی بنائیں گے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کے سب, اس کا کوئی ریشہ اسلام میں, قرآن میں, سنت میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز آپ بنائیں گے نا اسلام کے نام پر, اس میں اسلام کے احکام ہونے چاہیے. ابھی دیکھیں اگر میں کوئی کہتا ہوں نا کہ یہ سنت ہے کہ آپ مثلا نماز اس طرف سے پڑھیں, تو اس کی حدیث ہے بھائی, میں اپنے سے تو نہیں بنا سکتا.
اور میں بنا سکتا ہوں بھائی کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو. یہ تو کفر ہے اگر میں کہہ دوں کہ بھائی تم اس طرح سے نماز پڑھو. کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی سنت، کچھ بھی نہیں، ایسے میں بنا دوں. یہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح میرے محترم ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ حکومت اسلامی کے جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، وہ نہ شیعہ کے پاس ہے نہ جماعت مخالف، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ وہ چیپٹر ہے اسلام کا، سنت کا، جو مفقود ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ترمذی وغیرہ اس میں سے نکال دیں جو حکومت کے احادیث ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2-3 حدیث کے خلفاء قریش سے ہوں گے. خلفاء کی طاعت کرو چاہے وہ فاسق بھی کرو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کے لیے ہزاروں قانون ہوتے ہیں. اب حکومت پاکستان ہے، کتنے قانون ہیں اس کا؟ اللہ جانتا ہے کہ کتنے قانون ہیں. اس میں آپ کے پاکستان کا آئین ہے کہ پاکستان کے حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ صدر ہوگا. اس کے بعد وزیر اعظم ہوگا. صدر کس طریقے سے بنے گا؟ وہاں پہ سینٹ ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، وہ ہر ایک کے قانون ہے، ایک ایک کر کے. اب اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا اور بات ہے، لیکن اس آئین بھی ہے، قانون، آئین کے علاوہ قانون بھی ہے. اور وہ قانون بنائے گئے، وہ سب قانون کہاں سے لائے گئے؟ یورپ سے لائے گئے، برطانیہ سے لائے گئے. اور اس کو بعض جگہوں پہ انہوں نے چینج کیا. وہ اللہ سسٹم وہی ہے پاکستان کا جو برطانیہ کا ہے. برطانیہ کا پارلیمانی نظام انہوں نے یہاں پہ شامل کیا، ٹھیک ہے نا. ایران میں بھی جو سسٹم ہے وہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ فرانس سے لے کے آئے. فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا ہے، پھر اسی کے روح سے ان لوگوں نے، بنی صدر نے، حسن حبیبی، ان لوگوں نے ایران کا، وہ فرانس میں ان لوگوں نے لکھا تھا قانون ہے جو اس کو آئین بولتے ہیں نا اردو میں، کانسٹیٹیوشن لکھا تھا. پھر ایران جب دوبارہ لوگ ایران آئے تو اسی کو مجلس بناتا ہے ایران میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. مجلس خبرگان ہے، قانون اساسی فارسی میں اس کو کہتے ہیں. اس کا صدر تھا آیت اللہ منتظری، اس کا نائب صدر تھے آیت اللہ بہشتی. تو ان لوگوں نے اسی کو کچھ چینجز لائے تھے اس میں. وہی اس کا ڈھانچہ وہی ہے، فرانس والا ہے، لیکن وہاں پہ تبدیلی یہ لائی ہے انہوں نے کہ وہاں پہ ولایت فقیہ کو بھی اس میں داخل کر دیا. لذا حکومت کے 4 سال کے انتخابات ہونی چاہیے یا 5 سال بعد ہونی چاہیے. مثلا صدر کس کے ہاتھ میں ہو، صدارت کس طرح انتخاب ہوگا، یہ کوئی اس کا قانون اسلام میں نہیں ہے. یہ سب مفقود ہے. اور یہ قوانین صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صرف امامت اور حکومت کا حق اہل بیت علیہ السلام کو دیا. اس لیے انہوں نے کبھی 2 لوگوں کے لیے بیان نہیں فرمایا. انہوں نے اپنے شیعوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ تم ہمارا انتظار کرو، جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم خود حکومت بنائیں گے، تو ہم بنائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. اور انہوں نے اپنے شیعوں کو، آپ شیعہ کتب ہے نا، وسائل الشیعہ وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ حکومت کیسے بنائی جاتی ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو مجتہد حضرات ہیں، میں ان کے طریقہ کار سے اگری نہیں کرتا، لیکن ان کے پاس بھی یہ مسئلہ اجماعی ہے. اجازت دیں بس 1 منٹ. ان کے پاس بھی اجماعی ہے. کتاب ابھی بس میں 30 سیکنڈ مجھے دینا. ہمارے مجتہدین کے جو کتابیں ہیں، مثلا کتاب جواہر ہے، کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے، کتب شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، کتاب علامہ حلی کے بہت سارے کتابیں فقہ میں، محقق حلی، اس میں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت اسلامی کا ڈھانچہ یہ ہے، اس طرح حکومت اسلامی بنے گی. اس حکومت کے صدر کے یہ اختیارات ہیں، وزیر اعظم کے یہ اختیارات ہیں، خلیفے کے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مفقود. کچھ بھی نہ شیعہ کے پاس ہے نہ مخالف، کسی کے پاس نہیں ہے بھائی. ہاں جماعت مخالفین نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، مثلا ماوردی صاحب کے احکام السلطانیہ وغیرہ، لیکن وہ سب، وہ حدیث روایت تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ سب ان کے اپنے نظریات ہیں کہ جو انہوں نے حکام کے مصالح کے لیے انہوں نے جو احکام وغیرہ بنائے، ان کے اپنے علماء کے اجتہادات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن مجید سے ان کے پاس ضعیف احادیث بھی نہیں ہے حکومت کے مسئلے پر، ضعیف بھی نہیں. آپ صحیح تو چھوڑ دیں. اب کچھ فرما رہے تھے آپ، بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا حسن صاحب، یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جب زمین میں خلافت دیں گے تو وہ نظام قائم کریں گے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا، اور یہ نظام صلاۃ اور یہ کس یہ صرف اور صرف ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان کا فرزند جب آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ صرف اور صرف وہ حکومت قائم کر سکیں گے، کیونکہ احکام صرف ان کے پاس ہے. نہ صرف احکام ان کے پاس ہے، اتھارٹی بھی صرف ان کے پاس ہے. یعنی حاکم کون ہوگا؟ اللہ کی جانب سے. یہ بھی اللہ کی جانب نے صرف ان کو بنایا، دوسروں کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عصمت دی ہے. دیکھیں ایک حکومت جو اللہ کے نام پہ بنتی ہے، اللہ کے نام پہ جو حکومت بنتی ہے اس میں ظلم نہیں ہوتا. یہ دنیا والوں کی حکومت میں ظلم بہت ہوتا ہے. اللہ کی جو حکومت ہوتی ہے اس میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ظلم نہیں تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت میں ظلم نہیں تھا. وہ اس کے لیے معصوم ہونا چاہیے بھائی، اس کے لیے عصمت کی شرط ہے. غیر معصوم کو آپ اختیارات، ہماری زندگی میں دیکھیں، ہمارے گھر میں ہمارے اتھارٹی ہے،
ہر شخص اپنے گھر میں ایک طرح سے بادشاہ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹا سا گھرانہ ہے 5-6 آدمی, اور اب دیکھو آدمی جو شوہر جو ہے ہمیشہ کیا بنا, وہ ڈکٹیٹر بنا. جو آدمی نیک بھی ہے نا اپنی زندگی میں دیکھے دیندار, وہ بھی ظلم کبھی کبھی ظلم کر لیتا ہے. کبھی کسی اور اپنی بیوی کو ناجائز طور پہ گالی دے دی, بھائی غصہ آیا, یہ گناہ, یہ فسق, یہ ظلم ہے. اب بچے کو مثلا بلا وجہ آپ نے تپڑ مارا ہے, یہ ظلم ہے, یہ فسق ہے. اللہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. آپ بچے کو نہیں مار سکتے بلا وجہ, ایسے غصہ آیا تپڑ مارا اس کو. آپ مثلا آپ کو بہت تکے ہوئے ہیں, آپ نیند کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی شور کر رہا, آپ اٹھ کے اس کو مارے, ٹھیک. آپ یہ دیندار لوگ یہ کرتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ صرف بے دین لوگ, دیندار لوگ بھی ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک چھوٹے سے گھر پہ وہ عدالت نہیں برقرار کر سکتے. جو اللہ کے نام پہ پوری زمین پہ حکومت کرے گا, جو پوری زمین پہ حکومت کرے گا, وہ اللہ کی حکومت میں, جو اسلام کا جو حکومت ہے اس میں حیوان پہ بھی ظلم, انسان تو دور کی بات ہے, حیوانات پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا, کہ جن ان کی اطاعت کر رہا ہے, ہوا ان کی اطاعت کر رہا ہے, انس ان کی اطاعت کر رہے ہیں, شیاطین ان کی اطاعت فرما رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہ اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو معصوم ہے. جی بسم اللہ. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ اب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, آپ کے علوم سے استفادہ کر کے, جو جتنی بھی آپ نے بڑی اچھی جواب دیا اس کا تفصیل اور مفصل. مسلمان کیا کریں اس وقت, کیا کرنا مسلمان دیکھیں جو ظہور نہیں ہوتا, ہاں بالکل, یہ بات یہ نظام پر عمل کریں کیسے؟ ہاں بالکل, یہ میں آپ کے بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بہت, ہمارے احادیث میں اس کے بہت جواب زیادہ ہے. دیکھیں یہ کہ لوگ کیا کریں. لوگ پہلی بات ہے کہ اپنا عقیدہ وغیرہ ٹھیک کرنے کے بعد, کہ دین میں عقیدہ انسان کا توحید میں, قرآن مجید کے متعلق, امامت وغیرہ میں عقیدہ صحیح ہوں, پر اعمال عبادات وغیرہ صحیح ہوں. سیاسی امور کا جہاں تک تعلق ہے کہ سیاسی امور میں کیا کریں, اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ آتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, امام کاظم علیہ السلام کے پاس, امام باقر علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام کے پاس, کہ اب کچھ کرے نا مولا, کوئی حکومت کا بغیر. یہ دیکھیں بنی عباس کی حکومت بن گئی, ان لوگوں نے محنت کی, فوجی وغیرہ انہوں نے مہم چلائی, ان کی حکومت بنے, آپ کر لیں. تو ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ انتظار فرج بہترین فضیل کیا ہے, انتظار ظہور امام زمان علیہ السلام. اللہ جانتا ہے, یہ خود شیعہ ہو کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم انتظار کریں. یہ منصوص ہے, فرامین اس کے متواتر ہے ائمہ اطہار علیہ السلام, کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو بھی شخص حکومت اسلامی قائم کرنے کی کوشش کرے اور وہ ظلم کرے گا لوگوں پر, اور اس کا نتیجے لوگ دیکھ چکے ہیں, بار بار بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ کتنے ہوئے. کیونکہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص آئے گا اسلام کے نام پہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا, وہ ظلم کرے گا, وہ نہیں کر سکے گا, انصاف نہیں کر سکے گا. اور آپ دیکھتے ہیں مثلا ضیاء الحق تھا, اس نے اسلام کے نام پہ کیا تماشے اس نے کیا. یا مثلا داعش ہمارے سامنے, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, طالبان ہم نے اپنی سامنے دیکھا, اسلام کا جو انہوں نے بدنامی کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی عرب میں کہ ہم یہ اسلامی حکومت ہے بادشاہ کا, وہ کہ یہ جو عیاشی دنیا کی یہ کرتے ہیں, اپنے عوام پہ یہ ظلم کرتے ہیں, کفار کے سامنے یہ کتے کی طرح یہ رکوع سجود میں مصروف ہیں. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں. تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ حکومت اس وقت کیا کریں. ہم دنیا میں اچھے کام بہت ہیں, دنیا میں اچھے کام بہت ہیں. آپ فقیر آپ دین کی خدمت کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامی تحریک چلائیں کہ ہم حکومت بنائیں تاکہ ہم ظلم کریں لوگوں پر. آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں, آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, آپ دین کے احیاء کریں. آپ فقیر فقراء, ہر ملک میں اتنے فقیر فقراء ہیں, یتیم ہیں, ان کی آپ مدد کریں. کام کرنے کو بہت ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف تحریک چلائے حکومت بنانے کے لیے. مزید کوئی حکم ہے ایوان صاحب؟ جزاک اللہ. میں تھک گئے ہوں گے, میں تو ایک دو ذاتی سوال کروں گا. آپ نے کی پیدائش کہاں سے ہے؟ کابل افغانستان. کابل افغانستان. تعلیم بچپن آپ پنجابی بڑی اچھی بول لیتے ہیں. اور نہیں, وہ ایسے ہی کچھ جملے آتے ہیں, وہ کچھ ادھر ادھر سے سیکھے, کچھ سکھوں سے سیکھے, کچھ مسلمانوں سے سیکھے. اللہ آپ کو جزائے خیر. ایوان صاحب اللہ آپ کو عزت دے. یا علی خدا حافظ, اللہ آپ کو سلام. ایک میری آیت, ایک قرآن پاک کی آیت ہے, یہ یا نوٹ کر لیجئے گا, یہ ہے سورۃ انبیاء اور 91 نمبر آیت ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق ہے.
تو ایک ہے دوسری جگہ سیم ہی مضمون ہے، اور وہ ہے آیت سورت کا نام ہے تحریم اور آیت نمبر ہے 12. یہ بڑا علمی سوال ہے اور بڑا یہ بہت ضروری ہے اس کا. اچھا باقی بھی بہت ضروری تھے، اہم چیزیں تھیں، اور باقی پھر انشاءاللہ آپ سے کہیں کبھی وقت لیں گے کیونکہ بہت بھی لوگ ہوں گے، میں ان کا حق مار رہا ہوں. انبیاء نکال لیں، 91 نمبر آیت ہے، سورت کا نام ہے انبیاء اور آیت نمبر ہے 91. التی احسنت، اس طرح شروع ہوگی آیت. پیچھے سے والتي شروع ہے احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. جی یہ آپ نے سورت انبیاء کی پڑھی ہے میرے خیال میں. ابھی آپ 12 نمبر پڑھیں ذرا. سورہ تحریم یہ جو ہے نا ضمیر یہ واحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. اچھا اب سورہ تحریم کی طرف چلیں. سورہ تحریم کی آیت یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اچھا تو اس میں فیہ و فیہا کے متعلق پوچھ رہے ہیں. ہاں فیہا جو ہے یہ ضمیر تو ہے. دیکھیں یہ فرج فنفخنا فیہا فرج کی طرف جا رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے فرج کو پاک رکھا، وہ پاک دامن تھی. یہودی کیا کہتا ہیں کہ نستجیر باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کی نہیں، اس کا کوئی باپ ہے. نستجیر باللہ. مریم نے کیا کیا؟ مریم نے غلط کام کیا. اجازت دیں، مریم نے غلط کام کیا. اب میں آپ کو نقطہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. مریم جو ہے وہ عذرا نہیں ہے، باکرہ نہیں ہے، مریم پاک دامن نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہودی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نستجیر باللہ میں بہت معذرت کے ساتھ حرامی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی ماں نے غلط کام، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں رہتے تھے نا، تو ان لوگوں نے یہی تہمت لگایا مریم پہ کہ یہ لڑکا جو ہے اس کا باپ کون ہے بھائی؟ آپ کی تو شادی نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو فرزند دی، تو وہ پاک دامن ہے، فرج ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس آیہ میں جو ہے نا سورہ مبارکہ یہ تحریم میں فنفخنا فیہ احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی دامن پاک رکھی، دامن کی محافظت کی، عفت کی محافظت کی. فنفخنا فیہ، اور ہم نے اس میں پھونکا ہے. یہاں پہ ضمیر مذکر ہے، یہی پوچھ رہے ہیں. سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں یہی آیت ہے فنفخنا فیہا، ہم نے اس میں پھونکا. تو یہ اس کا تو یہ اس کا بڑا آسان ہے جواب. اس کا یہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مضاف الیہ ایک دوسرے سے تانیث اور تذکیر کو کسب کرتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان رحمت اللہ، رحمت کیا ہے بھائی؟ رحمت مؤنث ہے، رحمہ مؤنث ہے. رحمت اللہ قریب، یہ ہونا چاہیے قریبتن، لیکن قریب من المحسنین. اب یہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ قریب جو ہے، رحمت جو ہے مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ. یہ اللہ کے لیے ہمیشہ اللہ مذکر نہیں ہے، اللہ جسمی نہیں ہے بھائی. وہ نسجیر جانور ہی، مذکر مؤنث تو جانوروں کی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے لیکن لفظ میں وہ ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. تو یہ تذکیر جو ہے مضاف نے مضاف الیہ سے کسب کیا، اسی لیے ہم نے کہہ دیا ان رحمت اللہ. اگر آیا یہ ہوتا نا، اگر کوئی قرآن کے علاوہ، کیونکہ قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں جو لکھے ہیں، ہم چینج تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایسے کوئی کہہ دے رحمت اللہ قریبتن، اللہ کی رحمت آپ سے قریبہ ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. قریبن بھی کہہ دے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ مضاف الیہ سے تذکیر یعنی ذکوریت، مذکر کا مذکریت اخذ کر لیتا. یہاں پر بھی فنفخنا فیہا جہاں پر ہے کہ وہ مریم کی جو مریم علیہ السلام کی جو فرج ہے، مریم علیہ السلام کی جو فرج ہے، اس میں فرج لفظ فرج جو ہے کس کی طرف اضافہ ہے؟ ہا کی طرف. ہا کون ہے؟ مریم ہے. تو وہاں سے تانیث کسب کیا. اور جہاں یہاں پر ہے فنفخنا فیہ من روحنا، سورہ تحریم میں ہے، تو یہاں پر کیونکہ لفظ فرج اس میں علامات تانیث نہیں ہے. لفظ فرج کیا؟ جیسے بھلے لفظ فرج ہے، جیسے مثلا کتاب وغیرہ، اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے. تو لفظ کے لحاظ سے یہاں پہ آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، دونوں سے ہی ہیں. اوکے اوکے، اللہ آپ کو عزت دے ایمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کسی کے اور قسط میں آپ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ، اور اللہ آپ کو عزت دے.